मैं तभी का عنوان है रोज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह الذي أنزل القرآن في شهر رمضان والصلاة والسلام على محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جناب صدر محترم دوستو، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے امتیوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اسلام کی بنیاد تعلیمات ایمان، نماز اور زکوٰۃ کے بعد روزے کا درس ہے. رمضان کے پورے ماہ کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں. جو شخص بلاعذر شریعہ رمضان کا ایک بھی روزہ چھوڑ دے تو وہ بہت بڑا گنہگار ہے. فرمایا ہمارے آقا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے: بلاعذر ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو اگر اس کے بدلے میں ساری عمر ہوئے بھی روزے رکھ لے تو اس کا ادا نہ ہو سکنا. روزہ ایک ایسی بات ہے جو صرف اسلام ہی میں فرض نہیں ہوا ہے بلکہ دنیا میں نعمت ہوئے ہے. یا ہے سب کسی نہ کسی شکل میں روزے کا وجود ہے. ہندو ہو یا عیسائی، بدھ ہو یا مسیحی، سبھی روزے رکھتے ہیں. توحید و انجیل کے تفاد گواہ ہے. تاریخ کے آراف بھی بتاتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی بات ہے جو ہر دور میں ادا کی گئی. روزہ کیا ہے؟ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں فرشتوں کے صف میں لا کھڑا کرتا ہے. فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. ان کی پوری زندگی اللہ کے احکام کی تعمیر میں گزرتی ہے. واقعی رمضان کا مہینہ ترغیب کا مہینہ ہے. آپ کا جی چاہے آپ شربت سے لطف اندوز ہو مگر آپ کے روبرو کھانے ہیں، آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے. یہ حرکت ایک دو دن نہیں، ایک ماہ کی جاری ہے. آپ خود ہی تصور فرما لیں کہ یہ نفس کو کنٹرول کرنے کا ایک اتنا بہترین طریقہ ہے. روزہ ہمیں سکھاتا ہے ہمیں وہی کرنا چاہیے جو سب سے بڑے سرکار کی مرضی ہے. ہمیں اس طرح رہنا ہے جیسے کہ مالک کہنا چاہتا ہے. ہماری ہر حرکت اس کے حکم سے ہونی چاہیے. وہ کہے کہ چلو چل پڑے، کہے کہ جاؤ رک جائے، کہے کہ نہ کھاؤ نہ پیو تو سمجھ لیں اس کے حکم کے سامنے سر جھکانا لازمی ہے. ایک ماہ کے اس مسلسل عمل سے اگر آپ نے نفس کو کنٹرول کر لیا ہے تو سمجھتے آپ کا روزہ ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کا صحیح ڈھنگ سے روزہ رکھنے کی توفیق دے. والسلام. اب ثنا کے لیے میں مکتب حاضہ کی ایک طالب علم شفا انم شیخ ضمیر کو آواز دیتا ہوں.